6 لاکھ اس وقت بندہ جمع ہو گیا تھا، لیکن جب جنازے کی امامت کروا کر سامنے پیچھے ہٹے تو بے ہوش ہو گئے. توجہ، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے دیے، ہوش کروا کر پوچھا اتنا بڑا محدث ہے، بڑے بڑے فضلاء شاگرد ہیں، ساری زندگی اپنے نانا جان کی حدیث پڑھاتے گزری ہے، تو پوچھا حضور بے ہوش ہو گئے. سنیے جملہ، آپ فرماتے ہیں جن کی دید کی طرف نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، آج جنازے میں کھڑے تھے. ساری زندگی ہم نے التجائے کی ہے، دعائیں کی ہیں، لیکن روح زیبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی میں نے جنازے کی امامت کروا کر پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، سامنے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے. یہ تاریخی حقائق جو چھپائے نہیں جا سکتے. اس لیے حباب علی وقار ہو، عبد الرحمن احمد چیمہ ہو، سارا دیوارہ ایوب ہو، سیر نہیں مارنا، سبحان اللہ. ریڑی کھوتی چلانے والا بندہ ہو گئے، ریڑی کھوتی چلانے والا بندہ، گڑھا گاڑی، اپنی روزی کے لیے نکلا ہے گھر سے، لیکن جب سامنے دیکھا کچہریوں کے پاس دنیا جمع ہے تو پوچھا یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آج یہاں پر ایک گستاخ رسول کی سماعت جو کیس ہے وہ لگا ہوا، آج اس کی یہاں پر سماعت ہے. تو قسم خدا کی عبد القیوم وہ ریڑی والا جو روزانہ صبح سے شام تک ریڑی چلا کر اپنے بال بچوں کے پیٹ کے لیے محنت کرتا ہے، اس نے بغیر کسی تاخیر کے اس کے جاگر واسطے جہنم کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا. لوگ حیران پریشان ہو گئے. کہا عبد القیوم تم نے فرمایا اتنی دیر تو چاہیے ہی، یہ زمین پاک زمین ہے اور اس زمین پر ہندو سکھ عیسائی کو رہ سکتا ہے، گستاخ نبی نہیں رہ سکتا. اسے تو اپنے محبوب آپ کی عزت کا تحفظ میں نے کرنا ہے، اور یہ رب کا وعدہ اتنا پختہ وعدہ ہے. امام حاکم فرماتے ہیں 40,000 بندوں کا اجتماع ہو، تاکہ دے نہیں گئے اسی بیٹھے ہی تاکہ دے آپ کو سبحان اللہ. 40,000 منگولوں کا اجتماع عیسائی بننے آئے. پادری بیٹھ کر انہیں درس دے رہا ہے، بتا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، پاس کتا بندہ ہوا ہے. جب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اپنی زبان تام دراز کی تو کتے نے رسی توڑ کے آگے پکڑ لیا. لوگوں نے پکڑ کر کتے کو باندھا اور پوچھا اس پادری سے تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں کتا بڑا غیرت والا ہے. ایسے ہاتھ کے اشارے سے رسی توڑ دی. اس نے کہا نہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اس نے بغیر قصد اور ارادے کے اور اب جان بوجھ کر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان میں نزیبہ کلمات جان بوجھ کر بولے اب کا یہ وعدہ ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کی عزت کا تحفظ کرنا ہے. وہاں پر کوئی سرکار کا عاشق اور غلام نہیں تھا، لیکن رب نے کتے کے دماغ میں یہ بات ڈال کے رکھی ہے اب یہ کتا بچ کر پہلی بار تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس کتے نے اس کتے کو واپس جہنم کر دیا ہے. اب جب 40,000 سامنے بیٹھے مغولے عیسائی بننے آئے تھے، کتے کے یہ انداز سے مسلمان ہو کر سارے کے سارے سلام کوئی بندہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن سرکار کی عزت بتا دیا جاتا ہے. اگر جوانی اس کام میں گزر جائے قسم خدا کی تو بندے کے بارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بات چل پڑی ہے، پتہ نہیں کدھر سے ذہن میں آ گئی. سرکار کی معراج کے حوالے سے نکل کے وہ یہاں آ گئی. عزت اور ناموس پر جو سرکار کی پہرا دیتا ہے ٹانگوں سے معذور بھی ہوتا ہے، لیکن کائنات کے اندر رب اس کا مقام سب سے اونچا کر دیتا ہے. لوگ تو جلدی کرتے ہیں دفن کرنے میں، ہمارے لوگ 3 دن تک رکھ لیتے ہیں. اگر کسی کو شک ہو تو آج دیکھے کہ ان کے چہرے بتائیں گے کہ کسی عام بندے کے نہیں بلکہ محمد کو بلاتے ہیں. دولِ فاروق اعظم ہے جن کے عدل و انصاف کا آج بھی غیر مسلم اقرار کرتا ہے، مانتا ہے. گراؤنڈ کے اندر بچے ہاکی کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیلتے باہر قریب گراؤنڈ کے پادری کو جا کر گیند لگا اور بچے گیند مانگنے گئے، اس پادری نے گیند دینے سے انکار کر دیا.
دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اب دیکھو ان بچوں کا انداز. جب وہ پادری نہیں مانتا اسے کہتے ہیں تمہیں ہمارے نبی کا واسطہ گین دے دے. امام حاکم یہ حدیث نقل فرما رہے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر. تمہیں ہمارے نبی کا واسطہ گین دے دے. بچے کھیل رہے تھے لیکن اس بدبخت نے آگے سے حضور کی شان میں نہ دیتا کلمات بول دیے. تھے بچے آئے تھے گھر سے ہاکی کھیلنے. امام حاکم فرماتے ہیں پھر بچوں نے گیند نہیں مانگی. اس پادری کو پکڑ کر گراؤنڈ میں گیند کے طور پہ استعمال ایسا کیا ہے اس کو واضح جرمنی کر دیا. ہاتھیوں کے ساتھ اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا. اب وہ اس وقت کے سارے پردے فاروق اعظم کی بات کر رہے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے. یمناباد اور فیروز پور روڈ پہ 2 چوڑے مر گئے تو درد جاتی ہے وہاں لندن تک. پاکستان میں روز عاشق رسول پھٹے چڑھتے ہیں دہی دردری ہوتی. عمر فاروق فرماتے ہیں بچوں کا قصور کیا ہے. جب قصور بتایا گیا آپ نے فرمایا یہ تو بچوں کا عشق رسول ہے. اس پر عمر کیسے سزا دے سکتا ہے. جب اس کمینے نے ان بچوں کے نبی کو دی گالی تو من سب نبیًا فقتلوا. جو محمد عربی کی کسی لحاظ سے بھی توہین کرتا ہے وہ قتل کے لائق ہوتا ہے. عمر نے ہم سے کوئی موافقہ نہیں کیا. اگر ایک فیصلہ نہ ماننے سے سرکار کا اس بظاہر مسلمان منافق کا سر عمر اتار سکتا ہے تو یہاں بھی فرما سکتے تھے کہ بچوں کا قصور ہے. نہیں جب اس نے حضور کے بارے میں گندی زبان بولی ہے تو پھر بچوں کا یہ عشق مصطفیٰ اجاگر اور یہ کانٹے مارنا باہر نکلا ہے جس نے آج اس کے کتے کو واصل جہنم کروا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ. اتقوا اللہ سے ڈرو اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آخرت کے بارے میں سوچو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر کہا اللہ سے ڈرو. بہت وقت ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عادی قبول فرمائے. چند اشعار ہیں وہ میرے اہل سنت کے وہ دعائیہ اشعار و کلمات ہیں جن میں میرے اہل سنت میرے دعوت اسلامی نے دلہن کے لیے بھی اور دلہا دونوں کے لیے اشعار لکھے جو کہ ہم دلہے کے لیے پڑھے تھے. تو چند اشعار ہیں وہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے یہ کلمات آپ کے ساتھ پڑھنے ہیں اور آخر میں مبارکباد بھی دینی ہے. ٹھیک ہے اللہ